ہسپتال کے اس وارڈ میں جہاں موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی، میری آنکھیں کھلی تو سامنے نرس کو کھڑا پایا جو میری حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں، اس نے ایک گہری سانس لی اور میرے بیڈ کے بالکل قریب ہو کر دھیمی مگر واضح آواز میں بولی، زمان صاحب، آپ کے دونوں بیٹے ابھی باہر مجھ سے بحث کر رہے تھے۔ وہ بڑے پریشان لگ رہے تھے، لیکن ان کی پریشانی آپ کی صحت کو لے کر نہیں تھی بلکہ آپ کی جائیداد کو لے کر تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو کسی طرح یہ یقین دلا دوں کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ کی زندگی کی شمع بس بجھنے ہی والی ہے، تاکہ آپ گھبرا کر جائیداد کے تمام کاغذات پر ان کے حق میں دستخط کر دیں اور اپنی وصیت فائنل کر دیں۔ ان کا اصرار تھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ بچ سکتے ہیں تو شاید آپ اپنے فیصلے بدل دیں اور اپنی سوتیلی بیٹی کو بھی جائیداد میں حصہ دے جائیں۔ وہ مجھ سے دستخط کروانے کے لیے زبردستی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ابا کو بس یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جائیں کیونکہ ان کی زندگی کے چند لمحے ہی باقی ہیں۔ نرس کی یہ بات سن کر میرے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہی بیٹے جن کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی اور ضمیر داؤ پر لگا دیا تھا، آج میری سانسوں کی گنتی ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میری یادداشت کے پردے پر 35 سال پرانی فلم چلنے لگی جب میری اور ثروت کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ثروت ایک نہایت خوبصورت اور سلیقہ مند عورت تھی۔ ہماری زندگی کے شروع کے دن کے چند ماہ بہت پرسکون تھے، لیکن میرے گھر کے بڑے بوڑھے اور خصوصاً میری ماں بیگم اختر کے ذہن میں صرف ایک ہی خبر سوار تھا کہ اس گھر کو چراغ ملنا چاہیے۔ ثروت جب امید سے ہوئی تو گھر میں جشن کا سماں تھا۔ میری ماں روزانہ اسے مکھن اور دودھ پلاتی تھی اور کہتی تھی، دیکھنا ثروت، اگر تو نے زمان کو بیٹا دیا تو میں تجھے سونے چاندی میں تول دوں گی۔ ہمارے خاندان کی جائیداد کا وارث آنا چاہیے۔ لیکن جب 9 ماہ کے بعد ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے تو گھر کا ماحول ایک دم سوگوار ہو گیا۔ میں جب گھر پہنچا تو میری ماں نے استقبال کے بجائے اپنا سر پکڑ لیا اور ثروت کے کمرے میں جا کر دھاڑنے لگی، یہ کیا نحوست لے آئی ہو؟ پہلی ہی بار میں بیٹی دے کر تم نے زمان کے نصیبوں پر تالا لگا دیا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا گود میں پوتا کھیلے گا، مگر تم نے تو جائیداد بانٹنے والی پیدا کر دی۔ ثروت بیچاری جو ابھی زچگی کی تکلیف سے ابھری بھی نہیں تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میری طرف بے بسی سے دیکھا تھا، مگر میں نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسے ایک نظر نہ دیکھا اور غصے میں کمرے سے نکل گیا تھا، جیسے بیٹی پیدا ہونا اس کا اکیلی کا جرم ہو۔ اس کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ثروت جو پہلے گھر کی ملکہ تھی، اب ایک مجرم کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ میری ماں اسے ہر وقت طعنے دیتی کہ کھاتی اس گھر کا ہو اور وارث کسی اور کے گھر کا پیدا کر دیا۔ یہ بیٹی تو کل کو پرائی ہو جائے گی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ ایک دن جب ثروت صحن میں بیٹی کو نہلا رہی تھی تو میری ماں نے جان بوجھ کر ٹھنڈا پانی اس پر ڈال دیا اور چلانے لگی کہ اس لڑکی کو اتنا لاڈ پیار دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا نام ڈبوئے گی تو اور کیا کرے گی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو ثروت کی طرفداری کرنے کی بجائے اسے ہی ڈانٹا تھا کہ تم ماں جی کا دل کیوں دکھاتی ہو؟ انہیں بیٹا چاہیے تھا اور تم نے انہیں مایوس کیا ہے تو پھر اسے سامنے لیے کیوں پھرتی ہو؟ ثروت نے روتے ہوئے میرے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگی، زمان، یہ معصوم بچی آپ کا اپنا خون ہے، اسے تو پیار دیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو مت ٹھکرائیں۔ لیکن میرے اندر کا مردانہ غرور اور بیٹوں کی چاہت نے میرے دل کو بنجر کر دیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا اور ثروت کو بیٹی کے ساتھ سوتا دیکھ کر حقارت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ہماری محبت جو کبھی مثال دی جاتی تھی، اب تلخیوں اور نفرتوں کی نظر ہو چکی تھی، کیونکہ میرے لیے ثروت اب وہ عورت نہیں تھی جو مجھے میرا وارث دے سکے، بلکہ وہ میرے لیے ایک ناکامی کی علامت بن چکی تھی۔ جب پہلی بیٹی نور کے 2 سال بعد ثروت دوبارہ امید سے ہوئی تھی تو جیسے ہی یہ خبر گھر میں پھیلی، میری ماں بیگم اختر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ جو ماں ثروت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مکھن اور دودھ پھر سے پلانے لگی تھی۔ میں بھی بدل گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا ہے اور اب میرے گھر کا وارث آنے والا ہے۔ میں ثروت کا اس قدر خیال رکھنے لگا کہ اسے پانی کا گلاس اٹھانے سے بھی روک دیتا تھا۔
ایک دوپہر میری خالہ اور کچھ دور کے رشتہ دار گھر آئے تو میری ماں نے ان کے سامنے فخر سے اپنی الماری کھولی جس میں انہوں نے ریشمی کرتے اور چھوٹے چھوٹے جوتے سجا رکھے تھے۔ ماں جی نے سب کے سامنے بڑے وثوق سے کہا تھا، آپا اس بار تو میں نے خواب دیکھ رکھا ہے کہ ہرا بھرا درخت ہمارے آنگن میں اگا ہے۔ پیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اس بار زبان کی گود بھر جائے گی، یہ دیکھو میں نے اپنے پوتے کے لیے ابھی سے یہ اعلیٰ قسم کے کپڑے تیار کروا لیے ہیں۔ میرا شیر آئے گا تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی۔ میں بھی پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا اور ثروت کی آنکھوں میں بھی ایک چمک تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب اسے اس گھر میں وہ مقام مل جائے گا جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن وقت کا پہیہ گھوما اور وہ دن بھی آ گیا جب ہاسپٹل میں دوبارہ وہی جملہ گونجا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا کہ مبارک ہو، دوسری بیٹی ہوئی ہے، تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں جو ابھی تک پوتے کے خواب دیکھ رہی تھی وہی ہاسپٹل کے فرش پر بیٹھ کر دہائیاں دینے لگی۔ ہائے ماری گئی اس منحوس عورت نے پھر وہی پتھر جنی، میرے بیٹے کی قسمت ہی پھوٹ گئی۔ یہ تو ہماری جائیداد کو بانٹنے والیاں پیدا کیے جا رہی ہے۔ میں غصے اور تذلیل کے احساس سے اتنا بھر گیا کہ میں نے ثروت کا چہرہ تک نہ دیکھا اور اسے ہاسپٹل میں تنہا چھوڑ کر گھر آ گیا۔ جب وہ چند دن بعد اس ننھی سی جان کو کلیجے سے لگائے گھر آئی تو کسی نے اسے خوش آمدید نہیں کہا تھا۔ ماں جی نے وہ سارے ریشمی کپڑے اور کھلونے غصے میں آ کر جلا دیے تھے اور صاف کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو میرے سامنے مت لانا، یہ میرے لیے منحوس ہے۔ میں نے بھی ثروت سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری کمزوری اور صدمے کی حالت میں کونے میں پڑی رہتی، مگر میرے دل میں اس کے لیے رحم کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا، کیونکہ میرے نزدیک اب وہ مجھے وارث دینے میں 2 بار ناکام ہو چکی تھی۔ ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ وہ دوسری بچی پیدائشی طور پر بہت کمزور تھی اور گھر لانے کے چند دن بعد ہی اسے شدید نمونیا ہو گیا۔ اس کا چھوٹا سا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ نیلی پڑتی جا رہی تھی۔ ثروت دیوانی ہو کر پہلے میری ماں کے پاس گئی، ان کے پاؤں پکڑ کر گر گڑائی، امی جی خدا کے لیے زمان کو کہیں کہ ڈاکٹر کو بلا لائیں، میری بچی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، وہ مر جائے گی۔ مگر میری ماں نے اسے زور سے دھکا دیا اور بولی، مرتی ہے تو مرنے دے، جائیداد بانٹنے والیوں کا جتنی جلدی صفایا ہو اتنا ہی اچھا ہے، ہمارے پاس فضول لڑکیوں کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ثروت پھر ہانپتی ہوئی میرے پاس آئی تھی، اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے میرا دامن تھام لیا، زمان آپ تو اس کے باپ ہیں، اسے ہاسپٹل لے چلیں، میں آپ کی عمر بھر غلامی کروں گی، بس میری بچی کو بچا لے۔ میں نے غصے سے اپنا دامن چھڑایا اور اسے دیوار کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، جاؤ اپنے باپ سے مانگو، میں نے بیٹے کی امید میں تم پر ہزاروں لٹا دیے ہیں، تم نے مجھے بدلے میں پھر یہی بوجھ لا دیا۔ اس رات وہ معصوم بچی تڑپ تڑپ کر ثروت کی گود میں ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن نہ میرا دل پسیجا نہ میری ماں کا۔ ہم دونوں نے مل کر ایک معصوم سی بچی کی جان لے لی، صرف اس لیے کہ وہ لڑکا نہیں تھی۔ دوسری بیٹی کے موت کے صدمے نے ثروت کی کمر توڑ ڈالی تھی، لیکن گھر میں ہونے والی دوسری شادی کی تیاریوں نے اس کے زخم پر نمک پاشی کا کام کیا تھا۔ میری ماں بیگم اختر اب کھل کر میرے سامنے فوزیہ کی تعریفیں کرتی اور ثروت کو نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک شام جب میں کام سے واپس آیا تو دیکھا کہ میری ماں ایک بڑی سی گٹھڑی لیے صحن میں بیٹھی ہیں اور ثروت کو حکم دے رہی ہیں کہ زمان آ گیا ہے، اب تو خود ہی دیکھ لے، میں نے فوزیہ کے جوڑے منگوا لیے ہیں اور تیرا یہ پرانا سامان اب اس کمرے میں نہیں رہے گا، کل سے تو اور تیری بیٹی پیچھے والے سٹور میں منتقل ہو جاؤ، وہ کمرہ اب نئی دلہن کا ہوگا۔ ثروت جو نور کو گود میں لیے ایک کونے میں کھڑی تھی، لرزتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی، زمان خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں نے اس گھر کو اپنا خون پسینہ دیا ہے، کیا میری وفاداریوں کا یہی صلہ ہے کہ آپ مجھے نوکرانیوں والے کمرے میں بھیج رہے ہیں؟ میں نے بے حسی سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور کہا، ثروت ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اب اپنا مستقبل دیکھنا ہے، تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، اب اگر یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے ماں جی کا حکم مانو۔
شادی میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ گھر میں ڈھولک بج رہی تھی، مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میری ماں نے سربت کو باورچی خانے میں جھونک دیا کہ وہ سب کے لیے کھانا بنائے، جبکہ فوزیہ کے خاندان والے آ کر گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک بار سربت نے ہمت کر کے میرے کمرے میں قدم رکھا جہاں میں اپنے نئے جوڑے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھ سے کہا، زمان، کیا آپ واقعی یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس معصوم نور پر ذرا بھی ترس نہیں آتا جو اپنے باپ کی توجہ کو ترستی ہے؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نور تو پرایا دھن ہے سربت، مجھے وہ چاہیے جو میرا نام چلائے۔ اب تم بار بار آ کر میرا موڈ خراب مت کرو۔ سربت نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جسے اس نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس رات میں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی میں اپنا اور نور کا چند جوڑے کپڑے باندھ رہی تھی، مگر میں نے سوچا کہ شاید وہ اسٹور میں منتقل ہونے کی تیاری کر رہی ہے، اس لیے میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی اور سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں گھر میں بارات کی روانگی کا شور مچا اور میری ماں نے سربت کو آواز دی کہ وہ ناشتہ تیار کرے تو پورے گھر میں بالکل خاموشی چھائی تھی۔ کچن خالی تھا، پچھلا کمرہ کھلا پڑا تھا اور سربت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی نور کو لے کر خاموشی سے اندھیری رات میں گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری ماں نے جب یہ دیکھا تو بجائے افسوس کے خوشی سے تالی بجائی اور بولی، شکر ہے زمان، بلا ٹل گئی، خود ہی چلی گئی۔ اب تو سکون سے اپنی نئی زندگی شروع کر، ہمیں اب کسی بوجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید یہی بہتر ہو۔ اب وہ فوزیہ آئے گی تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی برکت کو خود ہی ٹھوکر مار دی ہے۔ سربت کے جانے کے بعد میں بارات لے کر فوزیہ کو بیاہ لایا تھا، ڈھول باجے بجے، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور میں اسی وہم میں مگن ہو گیا کہ اب میرے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ مگر وہ جائیداد جس کے لیے میں نے سربت کو نکالا تھا، اب وہی ایک دن میری بربادی کا سبب بننے والی تھی۔ سربت کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ اسے ڈھونڈوں یا اس کی خبر لوں۔ میرے ذہن پر تو صرف فوزیہ اور آنے والے وارث کا جنون سوار تھا۔ جب فوزیہ پہلی بار امید سے ہوئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اسے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تاکہ جلد سے جلد یہ پتہ چل سکے کہ میرے خواب پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ میں ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے جلدی بتائیں، مجھ سے اب مزید صبر نہیں ہو رہا، کیا میرا بیٹا یا میرا وارث آنے والا ہے؟ ڈاکٹر نے میری بے تابی دیکھ کر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، زمان صاحب، مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، آپ کا وارث ہی آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے وہیں شکرانے کے نفل پڑھنے کا سوچا اور ڈھیروں نقدی ڈاکٹر کے عملے میں بانٹ دی تھی۔ گھر واپسی پر فوزیہ کا ٹہکا ہی بدل گیا تھا۔ میری ماں نے اسے گھر کی چابیاں تھما دی تھیں اور اب وہ اس گھر پر کسی ملکہ کی طرح حکمرانی کرنے لگی تھی۔ وہ جو چاہتی وہی پکتا، جسے چاہتی گھر سے باہر نکال دیتی، اور میں اس کی ہر جائز و ناجائز بات صرف اس لیے مانتا تھا کہ وہ میرے خاندان کو چراغ روشن کرنے والی تھی۔ وقت گزرا اور فوزیہ نے پہلے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ پورے علاقے میں ڈھول بجائے گئے، دیگیں تقسیم ہوئی اور میں نے خوشی میں فوزیہ کو سونے کے زیورات سے لاد دیا۔ ابھی حماد 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ فوزیہ دوبارہ امید سے ہوئی اور اس بار اللہ نے اسے بیٹے ارسلان سے نوازا۔ اب تو میرا غرور آسمان کو چھونے لگا تھا۔ میری ماں بیگم اختر تو جیسے نحال ہو گئی تھی، ہر وقت حماد اور ارسلان کے صدقے واری جاتی، فوزیہ کو سر پر بٹھا کر رکھتی۔ میں فوزیہ کی اتنی قدر کرتا تھا کہ اس کے سامنے زبان بھی نہیں کھولتا تھا۔ اس نے جو مانگا میں نے اسے دیا، اس کے نام جائیدادیں کیں اور اس کے بھائیوں کو اپنے کاروبار میں بھی شامل کر لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ 2 بیٹے میرے دائیں بائیں کھڑے تھے اور فوزیہ ایک طاقتور عورت بن کر میرے گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ اسی دوران سربت اور نور کا خیال میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آیا تھا۔
میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ ایک عورت میری بیٹی کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے سال گزر گئے، نہ میں نے ثروت کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کبھی رابطہ کیا۔ اس نے مجھ سے طلاق تک نہیں مانگی تھی۔ وہ قانونی طور پر آج بھی میری بیوی تھی، مگر میرے لیے اس کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ معصوم نور کس حال میں ہوگی، اس نے کیا کھایا ہوگا یا وہ کہاں سوئی ہوگی۔ مجھے صرف اپنے ان دونوں بیٹوں کی پرورش اور فوزیہ کی خوشی سے مطلب تھا۔ میں نے اپنی دولت کا منہ ان کے لیے کھول دیا تھا، انہیں ہر وہ عیش و آرام دیا جاتا جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ وقت کی گردش نے میری کمر جھکا دی تھی اور اب وہ بیٹے جنہیں میں نے کبھی اپنا غرور سمجھا تھا، جوان ہو کر اپنی ہی دنیا میں مگن ہو چکے تھے۔ میری طبیعت اب اکثر خراب رہنے لگی، مگر گھر میں میری وہ اہمیت نہیں رہی تھی جو پہلے کبھی تھی۔ ایک رات جب مجھے شدید کھانسی اٹھی اور فوزیہ نے پانی تک کا گلاس نہ دیا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، فوزیہ تم تو ذرا میرا خیال نہیں رکھتی۔ ثروت تو میری آنکھوں کے اشارے بھی سمجھ جاتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ فوزیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ چلا کر بولی، اچھا تو اب تمہیں وہ یاد آ رہی ہے؟ جاؤ پھر اسی کے پاس، اسی سے اپنی سیوا کرواؤ جس کا نام تک لینا تم نے 15 سال پہلے سے چھوڑ دیا تھا۔ آج اس کی مالا جپ رہے ہو۔ ہمارے درمیان شدید جھگڑا ہوا اور اسی دوران مجھے پہلی بار ثروت کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے ڈھونڈوں گا، اس سے معافی مانگوں گا، مگر پھر صحت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں اپنی انا کے بوجھ تلے دب کر سب بھول بھال گیا۔ لیکن تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی رکھا تھا۔ مجھے شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور ایک دن میرے حالت اتنی بگڑی کہ فوزیہ تیمارداری کرنے کے بجائے میرے سر پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، زمان اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، مجھ سے بھی 15 سال بڑے ہو، تمہاری صحت کا کچھ پتہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے یہ ساری زمین اور جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دو۔ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لو گے تو اچھا ہوگا، ورنہ بعد میں سوتیلی بیٹی بھی حصہ مانگنے آ جائے گی۔ میں حیران رہ گیا کہ عورتیں شوہر کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں اور میری بیوی ہے کہ اسی ٹینشن اور میری بیوی کو میری موت سے پہلے جائیداد کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ اسی ٹینشن اور صدمے نے مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ وہاں جب ایک نہایت خوبصورت اور باوقار نوجوان لیڈی ڈاکٹر میرا معائنہ کرنے آئی تو اس کی سنجیدگی اور چہرے کے نقش و نگار مجھے دیکھے بھالے سے لگے۔ جب وہ میری دوائیاں لکھ رہی تھی تو میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے مڑ کر ایک باوقار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرا نام نور زمان ہے۔ یہ نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ نور میرا ہی رکھا ہوا نام تھا اور زمان میرا اپنا نام تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، بیٹا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو اس کی آنکھوں میں ایک دم اداسی کی لہر دوڑی اور وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ سنا ہے بہت بڑے زمیندار ہیں، لیکن انہیں بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے میری ماں کو اور مجھے چھوڑ دیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کمیٹیاں رکھ کے مجھے پڑھایا اور اس مقام تک پہنچایا۔ اس کی ہر بات میرے دل پر نشتر بن کر لگ رہی تھی۔ میں شرمندگی کے مارے اسے یہ تک نہ کہہ سکا کہ میں وہی بدقسمت باپ ہوں اور چپ چاپ گھر آ گیا۔ کئی دن میں گھر میں تڑپتا رہا، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ آخرکار ایک دن میں ہمت کر کے ہاسپٹل پہنچ گیا اور میں نے وہ باہر مریضوں کو دیکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ میں اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ میں نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سر کی پگڑی اتاری اور اس کے قدموں میں رکھنے لگا۔ نور نے گھبرا کر میری پگڑی تھام لی، کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں وہی بد نصیب اور گناہگار باپ ہوں جس نے بیٹوں کی ہوس میں اپنی رحمت کو ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو نور، میں نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ نور کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، آپ میرے باپ ہیں، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا تھا، لیکن میں اپنی ماں سے بھی کہوں گی کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ جب نور نے اپنی ماں ثروت سے بات کی تو ثروت کا جواب پتھر کی طرح سخت تھا۔
اس نے کہا، نور، وہ تمہارا باپ ہے، تم اس کے ساتھ رہنا چاہو، اس کی خدمت کرنا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن میں اس شخص کے ساتھ دوبارہ واپس نہیں جا سکتی جس نے مجھے اور میری معصوم بچی کو اس وقت چھوڑا تھا جب ہمیں ایک سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے محنت کر کے تمہیں ڈاکٹر بنایا ہے، اب میرے حالات بہت اچھے ہیں، مجھے اس ذمہ دار کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سروت کے اس انکار نے مجھے پھر اندر سے توڑ دیا اور میں دوبارہ بیمار ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ آج میں اسی بیڈ پر پڑا تھا اور وہی نرس مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بیٹے باہر کھڑے میری موت کی دعا مانگ رہے ہیں تاکہ جائیداد پر قبضہ کر سکیں، جبکہ وہ بیٹی جسے میں نے ٹھکرایا تھا ڈاکٹر بن کر میری جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے جو بویا تھا میں وہی کاٹ رہا تھا۔ ہسپتال کے اس بستر پر لیٹے ہوئے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی اپنی اس بیٹی کو محروم رکھا، نہ اسے باپ کی شفقت دی اور نہ ہی اسے اس کا حق۔ اس لیے میں نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اور زمینیں نور کے نام لکھوا دی تھی تاکہ اپنے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا کر سکوں۔ جب یہ خبر فوزیہ اور میرے بیٹے تک پہنچی تو گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ فوزیہ نے میرے بڑھاپے اور بیماری کا لحاظ کیے بغیر مجھ سے شدید جھگڑا کیا، ایسی بدتمیزیاں کیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ باقی بچی کھچی تھوڑی سی زمین میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام کر دی تھی، مگر ان کی ہوس پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا اور کہا کہ اپنی اس لاڈلی بیٹی کے پاس جاؤ جس کے نام سے تم نے جائیداد کی ہے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ سیدھا ہاسپٹل اپنی بیٹی نور کے پاس پہنچا۔ جب میں نے اسے جائیداد کے کاغذات تھمائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ کاغذات ایک طرف رکھے اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، ابا، مجھے ان زمینوں اور پیسوں کی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی، مجھے تو صرف آپ کی شفقت اور آپ کی محبت چاہیے تھی۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ میں شرمندہ نظروں اور بیمار وجود کے ساتھ جب ثروت کے گھر پہنچا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کتنا خوبصورت گھر تھا، کتنا خوبصورت اور پرسکون گھر تھا۔ میری بیٹی نے اپنی محنت اور قابلیت سے ایک شاندار مقام حاصل کر لیا تھا۔ میں نے ثروت کو دیکھا تو وہ آج بھی اتنی ہی باوقار لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا جو شاید برسوں کی صبر و عبادت کا نتیجہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کے قدموں میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ ثروت، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اور اپنی بچی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ثروت خاموش رہی، اس کے چہرے پر کرب کی لہریں تھیں، مگر نور نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں، یہ آپ کے شوہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سجدے کا حکم دیا ہوتا تو عورت کو شوہر کے لیے دیا ہوتا۔ اللہ نے مرد کا مقام اونچا بنایا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ دیکھیں اماں، میں نے بھی تو انہیں معاف کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا، لیکن آج یہ پچھتا رہے ہیں۔ اب میں مزید انہیں نہیں تڑپانا چاہتی۔ نور کی ان باتوں نے ثروت کے دل کی برف پگھلا دی تھی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور مجھے معاف کر دیا تھا۔ آج میں اپنی بیٹی اور ثروت کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں جہاں عزت بھی ہے اور سکون بھی ہے اور چاہت بھی ہے۔ وہ بیٹے جن کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا، آج وہ جائیداد کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور فوزیہ ان کی تلخیوں کا شکار ہے، جبکہ میری ٹھکرائی ہوئی بیٹی میرا سہارا بن کر کھڑی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اللہ کی وہ رحمت ہیں جو بڑھاپے کے اندھیروں میں چراغ بن کر آپ کو راستہ دکھاتی ہیں۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی ٹھوکر کھا کر یہ سیکھا تھا کہ وارث صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کا نام چلائے، بلکہ وارث وہ ہوتا ہے جو آپ کے گرتے ہوئے وجود کو سنبھال لے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ بیٹوں کی خواہش میں بیٹیوں کی تذلیل کرنا اور اپنے شریک حیات پر ظلم کرنا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دیتا ہے۔ مکافات عمل ایک حقیقت ہے، جو آپ دوسروں کے لیے بوتے ہیں وہی فصل ایک دن آپ کو خود کاٹنا پڑتی ہے۔ بیٹیاں کبھی پرائی نہیں ہوتی، وہ تو ایک شجر سایہ دار ہیں جو آپ کی تلخ زندگی میں بھی ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتی ہیں۔
اسٹوری اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے مشکل راستے آسان